الیکٹرانک میڈیا کی حقیقت۔ کیمرہ آن ہوا، خاتون میزبان نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور کہنے لگیں، رمضان کا مہینہ ہمیں برداشت اور رواداری کا درس دیتا ہے۔ اس مہینے میں ہم بھوک اور پیاس کے ذریعے اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، سحری اور افطاری کی برکات سے بہرہ مند ہوتے ہیں اور مہینے کے 30 دن اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بالغ مسلمان پر روزہ فرض کیا ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پورے روزے رکھیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کچھ لمحے وہ کیمرے کی طرف دیکھتی رہیں۔ سائٹ پر ایک بڑا سا ٹی وی رکھا ہوا تھا جس پر لائیو ٹرانسمیشن نظر آ رہی تھی۔ وہ 3 سیکنڈ کے بعد وہاں اشتہارات چلنا شروع ہو گئے، جس کا مطلب تھا کہ اب خاتون لائیو نہیں جا رہی۔ انہوں نے اطمینان سے دوپٹہ اتارا اور سائڈ پر پڑی ہوئی ڈبی اٹھا کر ایک سگریٹ سلگایا اور ہونٹوں سے لگا کر کش لینے لگی۔ میری آنکھیں پھیل گئیں۔ ان کے سامنے 2 عدد مولوی صاحبان بھی موجود تھے، لیکن کسی نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا۔ یہ واقعہ آج سے 18 سال پہلے کا ہے، جب میں نے پہلی دفعہ ٹی وی اسٹیشن کے اندر جا کر رمضان کی لائیو ٹرانسمیشن دیکھی تھی۔ اس کے بعد مجھے سینکڑوں بار ایسے مظاہرے دیکھنے کو ملے اور میری سمجھ میں آتا رہا کہ میڈیا خود کیا کرتا ہے اور دکھاتا کیا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ رمضان آنے سے 1 ہفتہ پہلے سحری کی ٹرانسمیشن ریکارڈ ہو رہی ہے۔ بارش لوگ اللہ کی باتیں بھی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آج کی رات بہت بابرکت ہے، کہ آج پہلا روزہ ہے۔ رات 12 بجے افطاری ہو رہی ہے اور انتہائی عقیدت سے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کھجوروں سے روزہ کھولتے ہوئے رکعت آمیز دعائیں کرائی جا رہی ہیں۔ اب تو یہ سب دیکھنے کی عادت سی ہو گئی ہے۔ نیوز چینل ہو یا انٹرٹینمنٹ، سب پر ڈرامہ چلتا ہے۔ خبروں سے کرائم شو تک ہر جملہ، ہر انداز اپنے اندر ایکٹنگ لیے ہوئے ہے۔ جن خواتین میزبان کو آپ مارننگ شوز میں روتے ہوئے دیکھتے ہیں، جن کی زبانیں اسلام کا ذکر کرتے نہیں تھکتی، کبھی ان کو آف کیمرہ دیکھیے، آپ کی 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ پہلے صرف ڈرامے میں کام کرنے کے لیے ایکٹرز درکار ہوتے تھے، اب مذہبی شوز سے لے کر سیاسی ٹاک شوز تک ایکٹرز بنے ہوئے ہیں۔ سیدھی بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ سیدھی بات سے ریٹنگ نہیں آتی ہے۔ یہ جو آپ کو اکثر ٹاک شوز کے میزبان دانش مندی سے بھرپور جملے فر بولتے نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے بھی پورا سسٹم کام کرتا ہے۔ یہ ریسرچ کوئی اور کرتا ہے، اس کو لکھتا کوئی اور ہے۔ میزبان کے سامنے یہ سارا سکرپٹ لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے، لیکن کیمرے کا اینگل ایسا رکھا جاتا ہے کہ دیکھنے والوں کو لگتا ہے جیسے میزبان ان کی طرف دیکھ رہا ہے اور جو کچھ بھی وہ بول رہا ہے فی البدایہ بول رہا ہے۔ سیاستدانوں سے تیکھے سوالات عموماً میزبان کے ذہن کی تحلیق نہیں ہوتے، بلکہ اس عمل کے پیچھے بھی کوئی ذہین کانٹینٹ رائٹر موجود ہوتا ہے جو ایک چیز کو نفاست سے ترتیب دے کر میزبان کی آگے رکھ دیتا ہے، اور اس کے بعد میزبان کی ایکٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور ٹاک شو کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ صرف نیوز چینل تک ہی محدود نہیں، کچھ مذہبی چینلز میں بھی یہی ڈرامے بازی ہوتی ہے۔ جو سیاستدان آپ کو ٹاک شوز میں ایک دوسرے کے چتڑے اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ ٹاک شو کے اختتام پر میزبان کے ہمراہ بیٹھ کر کہے لگاتے ہوئے چائے پیتے ہیں۔ کئی تو ایسے بھی ہیں کہ ٹاک شو کی ریکارڈنگ کے دوران اگر ان کے منہ سے کوئی غلط بات نکل بھی جائے تو میزبان کو فون کر کے بتا دیتے ہیں کہ فلاں چیز کاٹ دی جائے۔ میزبان جس رخ سے ہماری اسکرینز پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، وہ اینگل بھی سوچ سمجھ کر بنایا جاتا ہے۔ پروگرام اگر ریکارڈڈ ہو تو میزبان ہر 2 منٹ بعد میک اپ آرٹسٹ کو بلا کر اپنی پفنگ کرواتے ہیں تاکہ اسکرین پر ان کا مکھڑا زیادہ سے زیادہ حسین نظر آئے۔ مزاحیہ پروگراموں کی ریکارڈنگ بھی مزاحیہ ہوتی ہے۔ آپ کو اگر ایسے کسی پروگرام میں شرکت کا موقع ملے تو دیکھیے گا کہ آپ کتنی دیر وہاں کرسیوں پر بیٹھے، وہاں کیا پیش کیا گیا، اور جب پروگرام آن ایئر ہوتا تو کیا کچھ شامل ہو چکا تھا۔ عموماً مزاحیہ پروگراموں میں ہمیں سامنے بیٹھے حاضرین بات بات پر کہے لگاتے اور تالیاں بجاتے دکھائی دیتے ہیں، اور حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اس کا فارمولہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ حاضرین کو بٹھا کر پہلے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ ذرا زور زور سے تالیاں بجائیں، پھر ان سے 6-7 زوردار کہوں کی فرمائش بھی کی جاتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر پوری سنجیدگی سے میزبان کی طرف دیکھتے ہوئے ایسے سر ہلائیں گویا آپ بہت اہم بات سن رہے ہیں، اور اسی دوران کیمرہ خوبصورت چہروں کو کلوز اپ کرتے ہوئے وہ پروگرام جو 10-12 گھنٹوں میں ریکارڈ ہوتا ہے، اس کے حاضرین کو 1-1.5 گھنٹے بعد ہی فارغ کر دیا جاتا ہے۔
اصل مرحلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ایکٹرز مختلف جملے بولتے ہیں، مختلف سیگمنٹس ریکارڈ کیے جاتے ہیں اور ایڈیٹنگ میں ان تمام چیزوں کو اس طرح جوڑا جاتا ہے کہ ہر جملے کے بعد حاضرین ہنس ہنس کر بے حال ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور میزبان کی سنجیدہ بات پر سر دھنتے دکھائی دیتے ہیں۔ چونکہ حاضرین کو بلانا اور انہیں مینج کرنا ایک مشکل کام ہے، لہٰذا کئی دفعہ پرانے حاضرین دکھا کر بھی نیا پروگرام تیار کر لیا جاتا ہے اور حاضرین گھر بیٹھے خود کو ٹی وی پر دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کب اس پروگرام میں گئے تھے۔ میزبان کے منہ سے معلومات کے جو پھول جھڑ رہے ہوتے ہیں انہیں سن کر اکثر سادہ لوگ ناظرین متاثر ہو جاتے ہیں کہ بڑا دانشور انسان ہے، حالانکہ اس کے پیچھے بھی پورا ڈرامہ ہوتا ہے۔ گوگل سے معلومات اکٹھی کی جاتی ہے، ریسرچر انہیں ترتیب دیتے ہیں، مختلف ٹکڑوں کی شکل میں بار بار ریکارڈنگ کر کے انہیں یوں جوڑا جاتا ہے کہ لگتا ہے میزبان ایک ہی سانس میں معلومات کا خزانہ دے رہا ہے۔ ان پروگرامز میں اکثر لائیو کالز کے نام پر جیلی کالز ڈالی جاتی ہیں تاکہ اپنی مرضی کا سوال آئے اور اس بہترین جملے کا جواب دیا جا سکے۔ نیوز کاسٹرز بھی ڈرامائی تکنیک سے پوری طرح واقف ہوتے ہیں۔ جب کسی وقوعے پر کسی سینئر افسر سے سوال و جواب کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر خود انہیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیا بول رہے ہیں۔ ان کے کانوں میں لگے چھوٹے چھوٹے سپیکرز کی تاریں کسی اور کمرے میں بیٹھے ہوئے کسی جہانندہ صحافی کے مائک سے منسلک ہوتی ہیں، وہیں سے ان کے کان میں سوالات ڈالے جاتے ہیں اور یہ آگے بول دیے جاتے ہیں۔ یہ ڈرامے روز ہوتے ہیں اور اتنی عمدگی سے ہوتے ہیں کہ بے اختیار ان پر یقین کرنے کو جی چاہتا ہے۔ سچ اس سے بھی بہت دور ہے۔ میڈیا پر سچ کبھی نہیں چل سکتا کیونکہ سچ کی ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں کرتا۔ میڈیا ہمیں وہی دکھا رہا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہی بلی چوہے کا کھیل میڈیا ہمارے ساتھ کھیلتا آ رہا ہے اور کھیلتا رہے گا۔